اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آبائہ الطیبین و آلہ الطاہرین المعصومین الہداة المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العلی العظیم. آج ہم چھٹے معصوم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ان کا تذکرہ جمیل کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہم پر جو نعمت عطا فرمائی، جو نعمت نازل کی، اس کا تسلسل بھی قائم کر دیا. حضور محسن اسلام، محسن انسانیت، محسن اعظم کہ جنہوں نے ہمیں حقیقی معنی میں اللہ سے قرب حاصل کرنے کا طریقہ بتایا، بلکہ اس سے پہلے حقیقی معبود کی معرفت سے نوازا. ہم ان کی اس عنایت کا کتنا شکر ادا کریں، یہ پھر بھی کم رہے گا، کیونکہ جس دور میں حضور تشریف لائے کفر و شرک و نفاق سے بھرا ہوا دور تھا، اور حضور نے اپنے ہی ہاتھوں بنائے ہوئے خداؤں کے سامنے سر جھکانے والوں کو کبھی نہ دیکھے جانے والے ایک ہی خدا کی دہلیز عظمت پر سجدہ ریز کیا. یقیناً یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے. اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ تسلسل قائم رہے اور حضور کے بعد آنے والی نسلوں کو بھی اسی سیرت سے استفادہ کرنے کا موقع حاصل ہو. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہی کی وجودی حقیقت کے حامل رہنماؤں کو بھیجا، جو اسی طرح سے انہی صفات کے حامل تھے کہ جو حضور میں پائی جاتی تھیں، سوائے منصبی حوالے سے. حضور نبی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج حضور کے سر پر رکھا اور قیامت تک کے لیے ان کی منصبی حیثیت کو قائم فرمایا. لہٰذا اب ضرورت تھی کہ ان کے منصب کو تحفظ دینے کے لیے، تسلسل دینے کے لیے، اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کے دین سے روشناس کروانے کے لیے ایسی ہستیاں تشریف لائیں، ایسی ہستیوں کا وجود ضروری تھا کہ جو انہی صفات کی حامل ہوں اور منصبی عنوان کے علاوہ خلافت و وصایت کے عنوان سے امامت و ولایت کا منصب پا کر وہی کام کریں جو حضور نے کیا. لہٰذا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے خود حضور کے ذریعے قائم فرمایا. چنانچہ غدیر کے دن حضور نے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بلا فصل خلافت کا اعلان فرما کر وہاں موجود تمام صحابہ کرام، حاجیوں سے، صحابیوں سے، نمازیوں سے، عبادت گزاروں سے، حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں سے
یہ عہد لیا اور ان سے مولا کے ہاتھ پر بیعت لی تاکہ یہ تسلسل قائم رہے کہ یہ کام اللہ کرتا ہے، اور اب اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے یہ کام کر دیا کہ ان کے بعد سلسلہ ہدایت کس کے ہاتھ میں رہے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سلسلہ ہدایت کی ذمہ داری کس کو دینی ہے؟ یہ بندوں کا کام نہیں تھا، اللہ کا کام تھا، ہے اور رہے گا۔ لہٰذا حضور نے اللہ کے حکم کے مطابق یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کے مطابق تبلیغ فرما دی، بات پہنچا دی۔ تمام صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کر کے مولا علی کی بیعت کی کہ وہی آپ کے بعد آپ کے جانشین ہوں گے۔ اب یہ سلسلہ آگے چلا، امام حسن علیہ السلام تک پہنچا، امام حسین علیہ السلام تک پہنچا، امام علی زین العابدین علیہ السلام تک پہنچا، امام محمد باقر علیہ السلام تک پہنچا، اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچا۔ میں اسی بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے پیغمبر کے زمانے میں کفار و مشرکین نے حضور کی تبلیغ کا راستہ روکنے کے لیے ہر ممکن وسیلہ بروئے کار لا کر اپنے مذموم عزائم کو پورا کرنا چاہا، مگر اللہ نے انہیں ناکام کیا اور نور الہی دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ اسی طرح سے امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں بھی طاغوتی طاقتوں نے ہر حوالے سے یہ کوشش کی کہ سنت رسول کا احیاء کرنے والا علی اپنے کام کو انجام نہ دے سکے، مگر اللہ نے وہ کام علی کے ذریعے کروا دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ سلسلہ ولایت الہیہ کو تسلسل حاصل ہوا، اور مولا کائنات کے زمانے میں جو مکارانہ چالیں ہوئیں اور اس میں کون کون سی نامور شخصیات نے حصہ لیا، یہ تاریخ کا ایک تلخ وہ حصہ ہے کہ جو ہم بیان کرتے ہوئے بھی بعض اوقات شرماتے ہیں کہ کن کن افراد نے معاویہ کے ساتھ مل کر مولا کائنات کے خلاف سازشوں میں نہیں بلکہ جنگوں میں حصہ لیا، جس کی ایک دلیل جنگ جمل ہے۔ وہ واقعات ہم دہرانا نہیں چاہتے، بس اشارتاً یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ مولا علی نے بھی اپنے زمانے میں بہت سارے اس طرح کے لوگوں کا مقابلہ کر کے بالآخر شہادت پائی، مگر اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ چھٹے تاجدار ولایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور آیا، اور اس دور میں بھی امام نے اپنی منصبی ذمہ داری کو تو ادا کیا، لیکن طاغوتوں، ظالموں، غاصبوں، قاتلوں اور دہشت گردوں نے بالآخر وہی کام کیا جو امام اول سے شروع کیا تھا انہوں نے، اور امام کو شہید کر دیا گیا۔ 25 شوال کا وہ دن ہے کہ جب تمام کلمہ گو زندہ ضمیر مسلمان معصوم امام کی شہادت کا دن مناتے ہیں، اور امام کو یاد کر کے امام سے عملی تجدید عہد بیعت کرتے ہیں۔